جو ہمارے امتحانات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا نوشا مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں صدی میر کی تھی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی۔ مرزا غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی میں ہی نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے اور بالکل سادہ زبان میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ مرزا غالب جس پرآشوب دور میں اس روئے زمین پر پیدا ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو اس ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے مرزا غالب کے اندر فکر کی وسعت اور نظر میں گہرائی پیدا کر دی تھی۔ مرزا غالب کے دادا مرزا قوقان بیگ سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے دور حکومت میں 1748 یا 1750 عیسوی میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ مرزا اسد اللہ خان کے والد محترم مرزا عبداللہ بیگ تھے۔ انہوں نے ایک فوجی افسر کی بیٹی خواجہ غلام حسین کی بیٹی عزت النساء بیگم سے نکاح کیا، جن سے مرزا غالب مشہور قول کے مطابق 27 دسمبر 1797 عیسوی کو کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے ابتدائی فارسی کی تعلیم مولوی معظم سے حاصل کی۔ مرزا غالب ابھی بچپنے کی ہی عمر میں تھے کہ والد محترم مرزا عبداللہ بیگ کا کسی جنگ میں انتقال ہو گیا 1802 عیسوی میں۔ اس کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش و پرداخت کی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 13 سال کی عمر میں لوہار خاندان کے الہی بخش خان کی بیٹی امراؤ بیگم سے نکاح کیا۔ آپ کی 7 اولادیں ہوئی، لیکن وہ سب کے سب فوت ہو گئی۔ مرزا غالب کی پہلی زبان اردو تھی، لیکن گھر میں فارسی اور ترکی بھی بولی جاتی تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب شعر گوئی میں اپنا تخلص پہلے اسد کیا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالب کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو بہادر شاہ ظفر نے 1849 میں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ جیسے خطابات سے نوازا۔ ابراہیم ذوق جو کہ بہادر شاہ ظفر کے پہلے استاد تھے، ان کے انتقال کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب کو ملک الشعراء کا خطاب بھی ملا۔ مرزا غالب چونکہ مستقل دہلی میں مقیم ہو گئے تھے، دہلی میں ان کو مالی پریشانیوں کا شکار ہونا پڑا۔ پینشن کے سلسلے میں وہ کلکتہ گئے، لیکن انہیں نامرادی ہاتھ آئی۔ آخرکار 15 فروری 1869 عیسوی کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ مرزا غالب نے اردو زبان میں بھی اور فارسی زبان میں بھی بہت ساری تصنیفیں کی ہیں۔ پنج آہن، مہر نیم روز، قاطع برہان، کلیات نظم فارسی، یہ سب ان کی فارسی کتابیں ہیں۔ اور اردو میں اردو معلی عود ہندی ان کے خطوط ہیں، اور ان کے اردو کے خطوط اردو کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے دبیر کی راہ اختیار کی تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے خطوط کے مجموعہ عود ہندی اور اردو معلی بھی شائع ہوئے۔ انہوں نے معروف فارسی شاعر بیدل کی پیروی کی، لیکن جلد ہی اس رنگ کو چھوڑا اور نئی راہ اختیار کی۔ یوں تو مرزا غالب اتنے عظیم شاعر ہیں کہ جب تک اردو باقی رہے گی تب تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے غزل کے چند اشعار سے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا،
میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو یہ ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین